بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو قرآن کلاس۔ آج ہم انشاءاللہ ورس نمبر 60 آنورڈس پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ جو تھیم چل رہی ہے وہ بنی اسرائیل کے جو جرائم ہیں جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے لیڈرشپ لی، اور نہ صرف لیڈرشپ بلکہ جو لینڈ ان کو دیا تھا، جیروسلم کی بات ہو رہی ہے، جہاں پہ انہیں اللہ نے سیٹل کروایا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اپنی کرتوت کی وجہ سے، حرکات کی وجہ سے وہ وہاں سے نکالے گئے۔ تو یہ سارا سلسلہ وہی چل رہا ہے، ان کی ناشکریاں، ان سے کیا مسٹیکس ہوئیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اس سے سیکھیں۔ تو ورس 60 آنورڈس پڑھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا مینشن کیا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ تو یہ سمپل سی انسٹرکشن تھی انہیں کہ تمہیں سیٹل بھی کرایا ہے، تمہیں کھانے پینے کی چیزیں بھی دی ہیں، تمہیں آزادی بھی دی ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ کہ تمہیں آزادی دی غلامی سے، لیکن ڈیمانڈ صرف یہ ہے کہ فساد نہ مچاؤ، زمین میں ایکسپلوئٹیشن نہ کرو۔ تو اس کے بجائے کہ وہ بات ماننے کے، معاملہ جو ہے وہ مزید خراب ہوا، جو کہ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مینشن بھی کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور جب ہم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ یہ قصہ بھی اسی میدان طے کا ہے۔ مصر سے مراد یہاں ملک مصر نہیں بلکہ کوئی ایک شہر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں سے کسی بھی شہر میں چلے جاؤ اور وہاں کھیتی باڑی کرو، اپنی پسند کی سبزیاں، دالیں اگاؤ اور کھاؤ۔ ان کا یہ مطالبہ چونکہ کفران نعمت اور استکبار پر مبنی تھا، اس لیے زجر و توبیخ کے انداز میں ان سے کہا گیا کہ تمہارے لیے وہاں تمہاری مطلوبہ چیزیں ہیں۔ یعنی پھر اللہ نے ان کی پرواہ چھوڑ دی کہ اگر یہ خود ہی سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی ظاہر ہے کہ ناراضگی کا ایک ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پھر اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب انسان سیلف سفیشینٹ سمجھتا ہے اپنے آپ کو، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر ہے اس کو سکھانے کے لیے پھر اس کو اس کے حال پہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بدلے میں کیا ہوا؟ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے۔ یعنی کہ کس لیے ذلت اور ان پہ مسکنت ڈال دی گئی؟ کیونکہ غضب الہی کے مصداق بن گئے۔ غضب بھی رحمت کی طرح اللہ کی صفت ہے، تو ظاہر ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے اس طرح غضب بھی ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ غضب ناک ہو جائے پھر وہ ڈسٹرائیڈ ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ کتنا بڑا جرم ہے کہ نبیوں کو چلیں انکار تو کرتی ہی تھیں قومیں، لیکن اس سے بھی بڑا جرم یہ کہ نبیوں کو قتل بھی کیا، ان کو تکالیف دیں، پروپیگنڈا کیا ان کے خلاف، کیا کیا نہیں کیا۔
یعنی اس حد تک یہ سرکش قوم تھی، یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ تو بطور قوم جو ان کی حیثیت ہے اللہ کے سامنے بطور کام مجموعی طور پہ وہ مغضوب کی ہے کہ انہوں نے بہت بڑی کوتاہیاں کی ہیں، جس کی وجہ سے بحیثیت قوم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لی انہوں نے، بحیثیت نسل، بحیثیت قوم۔ تو یہ ان کی زیادتیوں کا اور نافرمانیوں کا نتیجہ ہے۔ ان الذین آمنوا، تو ثابت یہ ہوا کہ جو بھی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو ایک پنشمنٹ کا ذریعہ ذلت اور مسکنت، یعنی ہیوملیشن۔ ہیوملیشن کیا ہے؟ دیکھیں، ہیوملیشن یہ ہے کہ آپ کی عزت کوئی نہ ہو بطور قوم، اور اللہ آپ کو ذلیل و خوار کر دے۔ آج ڈاکٹر اسرار ایک بات کرتے تھے، بات کافی سخت ہے لیکن یہ کہ اصلاح کے لیے کوٹ کر رہا ہوں، کہ آج اگر ہم دیکھیں امت مسلمہ کا جو حال ہے تو ہیوملیشن بھی ہے، اللہ معاف کرے، کوئی قدر نہیں ہے امت مسلمہ کی، کوئی سیریس نہیں لیتا امت کو، یعنی کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں امت کا بطور قوم، سب ہنستے ہیں کہ یہ تو ہماری جیبوں میں۔ ٹرمپ نے تو بہت کھل کے کہا تھا، ٹرمپ کا بیان میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں، ٹرمپ نے کہا تھا کہ محمد بن سلمان تو ہمارے ہاتھوں کا پلا ہوا۔ یہ الفاظ ہیں ٹرمپ کے، آپ یوٹیوب پہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، اس جسارت سے اس نے الفاظ استعمال کیے۔ اس نے کہا کہ ہم نے اسے بہت کھلایا، سعودیہ کو تو ہم نے پالا ہے، یہ ٹرمپ کے الفاظ ہیں۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمیں کبھی بھی آنکھیں نہیں دکھا سکتے۔ تو اس طرح کے تنزیہ جو ہے وہ کہہ لیں بیانات اور تضحیک انگیز بیانات جو ہیں وہ سننے کو ملتے ہیں ان سے، اور کوئی عزت نہیں ہے امت مسلمہ کی اوور آل اگر دیکھا جائے، کیونکہ وہ آگے سے یہی کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے قرضوں پہ پل رہے ہیں، تو یہ ہمارے خلاف کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذلت اور مسکنت، یہ بھی پنشمنٹ کی ایک شکل ہوتی ہے کہ ہیوملیشن طاری کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ بحیثیت قوم۔ اور نمبر 2 یہ کہ مسکنت یعنی غربت، اور مسکنت سے پھر ظاہر ہے مراد یہ بھی ہے کہ مسکینی طاری کر دیتا ہے، پھر ہم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اپنے سروائیول کے لیے دوسروں پہ ریلائی کرتے ہیں کیونکہ مسکینی ہے۔ تو یہ دو پنشمنٹس اگر آج ہم امت مسلمہ کو بھی دیکھیں تو اللہ معاف کرے یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اوور آل، اور یہ ایک بڑی سنگین سچویشن ہے، یہ ایک بہت ہی آپ کہہ لیں سیریس ایشو ہے۔ یہ حل کیسے ہوگا؟ یہ حل ایسے ہی ہوگا جب ہم بنی اسرائیل والی کوتاہیاں ان سے معافی مانگیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسپرٹ میں اسلام سکھایا اسی اسپرٹ کے ساتھ پروموٹ کریں گے، یہ ہے اصل میں بات۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری توبہ بھی قبول کریں گے، ہمیں عزت سے بھی نوازیں گے، ہمیں بادشاہی سے بھی نوازیں گے۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بادشاہی کس کو نوازتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نوازش ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ خلافت کی جستجو کرنی چاہیے، تو میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ خلافت کے حوالے سے یہ ہے، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ Allah has promised those who have believed among you، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لے کر آئے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کرتے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور خلافت فراہم کرے گا، سکسیشن دے گا، اتھارٹی دے گا دنیا میں، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جیسے کہ اس نے خلافت عطا فرمائی تھی ان سے پچھلوں کو۔ تو یہ جو ہے نا کانسیپٹ بہت کلیئر ہے، بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اتھارٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ وہ عروج پر آئیں تو اس کا ذریعہ ایک ہی ہے کہ دین کی طرف پلٹ آئیں اور اس اسپرٹ میں اسلام پروموٹ بھی کریں اور عمل بھی کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہے۔ یہ ہے اصل میں بات۔ آگے ہم پڑھتے ہیں جی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا صابی،
سابی جو ہے یہ عراق میں ایک ریلیجن پایا جاتا تھا، سبائن جنہیں کہتے ہیں انگلش میں تو ان کا ذکر ہو رہا ہے. جو کوئی بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی. یہ آیت جو ہے اس سے کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں، جن میں جاوید احمد گاندھی صاحب ہیں، جن کو یہ غلطی لگی کہ انہوں نے، اور دیگر جو ہمارے ماڈرنسٹ علماء ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں انٹلیکچوئلز مسلم امت کے، جنہوں نے اس آیت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فرض نہیں ہے. اگر ایک بندہ کسی بھی مذہب کا ہے اور وہ ایک خدا پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر، اور وہ آخرت کا قائل ہے اور وہ نیک عمل کرتا ہے، تو اس کی بخشش ہو جائے گی. جبکہ یہ کنسیپٹ جو وہ بیان کر رہے ہیں یہ متعدد احادیث کے خلاف جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان نہیں لے کر آئے گا اور جو مجھے آخری نبی نہیں مانے گا تو اس کی سیلویشن نہیں ہوگی. حدیث کا کنٹیکسٹ ہے کہ اس سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا. تو اصل میں غلطی لگنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں سمجھا جا رہا کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ادا ہو رہی ہے نا. قرآن مجید کس طرح پہنچا ہے لوگوں تک؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی پہنچا ہے نا، انہوں نے تلاوت فرمائی. تو جو شخص اس آیت کی تلاوت کر رہا ہے اس شخص کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں اس آیت میں، کیونکہ وہ ان کی زبان مبارک سے یہ بات کی جا رہی ہے. تو آبویس سی بات ہے کہ قرآن ان سے آ رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان پر ایمان لانا فرض نہیں ہے؟ تو یہ بات ایک غلطی لگی ان علماء کو، ان ریشنلسٹ کو. اور اس کے علاوہ دیکھیں نا کتنی آیات، دیگر آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے. جسٹ ایز میں آپ کو سورہ البقرہ کی ہی آخری جو 2 آیات ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. جب یہ دیکھیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، the messenger has believed in what was revealed to him from his Lord, and so have the believers. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اور یہ جو لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ جو اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ آیت پھر کیا ہے؟ اگر آپ وہاں سے ثابت کر رہے ہیں کہ رسول پر ایمان لانا جو ہے وہ کنڈیشن نہیں ہے سیلویشن کی، اصل میں اس کی ضرورت کیا پڑی یہ سمجھ لیں. اس ماڈرنسٹ ویو کی ضرورت یہ پڑی کہ بہت سے جو ظاہر ہے مغرب کے رہنے والے اور بہت سے ایسے مسلمان جو جن سے یہ کنسیپٹ ہضم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایک اچھے نان مسلم کو، جیسے مدر ٹیریسا ہے یا کوئی بہت نیک، کیونکہ ظاہر ہے نیک فطرت لوگ، سلیم الفطرت جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ نان مسلم میں موجود ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سلیم الفطرت شخص تھا، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اس شخص کی بخشش ہوگی اللہ کے ہاں، جبکہ وہ بہت صدقہ اور خیرات کرتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں عائشہ، کیونکہ اس نے ایک بھی بار یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے. اللہ سے رجوع نہیں کیا. اور ظاہر ہے اللہ سے رجوع کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی ہر بات پر ایمان لانا اور نبیوں پر بھی ایمان لانا. تو یہ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی ان لوگوں کے ہاں کہ وہ ان لوگوں کو ایک تسلی بخش جواب دے سکیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، جو غیر مسلم اچھے ہیں اور وہ ایک خدا پر ایمان لانے والے ہیں اور روز آخرت کے بھی قائل ہیں تو ان کی بخشش ہو جائے گی. تو یہ ایک فلاڈ کانسیپٹ ہے، فالس کانسیپٹ ہے. اس کو صحیح کرنا اور اس کے بارے میں صحیح اوپینین دینا یہ ہمارا فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی شخص اس کی نجات نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن ہم تک رسول اللہ کے تھرو پہنچا ہے. اور رسول اللہ کا انکار کرنا یا ان کو نبی نہ ماننا یہ اصل میں قرآن کا انکار کرنا یا اللہ کا انکار کرنا ہے انڈائریکٹلی. تو جو اصل ویو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس پر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ مدر ٹیریسا جیسے لوگ یا بہت ہی نیک اور سلیم الفطرت لوگ جو دوسرے مذاہب کے ہیں، وٹ ایف کہ ان تک میسج نہیں پہنچا تو پھر ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو یہ آیت اس کے جواب میں کہ وہ سلیم الفطرت لوگ جو حنفاء کہلاتے ہیں ان مذاہب میں، ان قوموں میں، حنفاء سے مراد ہے جو حضرت ابراہیم کے دین پر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کچھ حنفاء موجود تھے مکہ میں، جن میں زید بن
امر ہے غالباً ان کا نام، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ تو ایک پوری امت بن کر آئیں گے اللہ کے سامنے، جب کھڑے کیے جائیں گے تو وہ پوری ایک امت ہوں گے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے فوت ہو گئے. ورقہ بن نوفل ہے، وہ کرسچن تھے لیکن وہ سلیم الفطرت تھے، حنفاء میں سے تھے. اس طرح دو نام اور آتے ہیں حدیث میں حنفاء کے حوالے سے. اس طرح بے شمار لوگ ہوں گے مختلف مذاہب میں کہ جن تک پیغام ہی نہیں پہنچا، لیکن یہ کہ وہ اپنے دین کے، اپنے مذہب کے مطابق اور اپنی کتابوں میں جو ٹیچنگز محفوظ ہیں، صحیح والی ٹیچنگز، ان کے مطابق وہ مواحد بھی تھے، یعنی ایک اللہ کے عبادت گزار، اور فکر آخرت کے قائل بھی تھے. تورات پڑھ کے اور انجیل پڑھ کے، انجیل کا کچھ حصہ تو بائبل میں ہے، تورات کا کچھ حصہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے، تو کیا پتا اس کو پڑھ کے کوئی بندہ موحد تو بن جائے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں نا، نیو ٹیسٹمنٹ بائبل میں جیزس کرائسٹ کے الفاظ ہیں کہ مائی فادر از ون. یہ کلیئرلی انہوں نے کہا کہ فادر سے مراد سیمیٹک لینگویج میں گاڈ ہے، کہ ہمارے گاڈ ایک گاڈ ہے اور میں بھی ان کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہوں. تو وہ کرسچن نے بعد میں ٹرینیٹی کا کنسپٹ زبردستی گھسا دیا کہ گاڈ 3 in 1 ہے، وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ آیت اصل میں ان لوگوں کے بارے میں جن تک میسج نہیں پہنچا اور وہ سلیم الفطرت تھے اور وہ فطرت پر فوت ہو گئے، تو ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی اداسی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول کرے گا اور ان کا یہ عذر بھی قبول کرے گا. لیکن وہ شخص جس تک میسج بھی پہنچا ہے، حق واضح ہوا ہے، کلیئر ہوا ہے، تو اس شخص سے پھر کوئی ایکسکیوز نہیں لیا جائے گا. تو دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جن تک میسج نہیں پہنچا ہے اور جن کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، ان کا امتحان قیامت والے دن بھی لیں گے. یہ بھی ایک حدیث سے ثابت ہے. تو وہ امتحان کی بھی تفصیل آتی کہ اللہ تعالیٰ کیسے لیں گے، لیکن یہ اللہ کے معاملات ہیں. ہمیں جو ہے وہ سلیبس پر عمل کرنا ہے. جیسے مجھ سے ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا، لمس میں ایک بار میرا لیکچر ہوا تھا، تو لمس کے اسٹوڈنٹ نے مجھ سے سوال کیا کہ میرا ایک دوست ہے، کرسچن ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، بہت ہی اچھا لڑکا ہے، تو وہ دوسروں کی مدد بھی کرتا ہے، بہت اچھے دل کا ہے، تو مجھ سے ہضم نہیں ہو رہا کہ اللہ اس کو جہنم میں کیسے ڈالے گا، کیونکہ آپ کے مطابق تو جہنمی ہے. تو پہلی تو بات میں نے کہا کہ کہاں میں نے کہا ہے میرے مطابق وہ جہنمی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کی اتنی فکر ہو رہی ہے نا، اور آپ کو اگر اس سے اتنی محبت ہے، تو یہ جان لیں کہ اللہ کو اس سے، آپ سے انفائنائٹ ٹائمز محبت ہے اور فکر ہے، کیونکہ وہ آپ کا دوست ہے لیکن اللہ کی وہ کریشن ہے اور اللہ کا وہ بندہ ہے. تو اللہ اس کی حفاظت کرے گا اور اللہ اس تک پیغام بھی انشاءاللہ پہنچائے گا. جب تک اس تک پیغام نہیں پہنچتا، تب تک میں کیسے کہہ سکتا ہوں جہنمی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ آپ سے سوال کریں گے کہ تمہارے پاس تو یہ نعمت تھی نا، تم تک تو یہ پیغام پہنچا تھا، تم نے آگے کیوں نہیں بتایا؟ یا تم شیم فل ہو، امبیرسڈ ہو کہ نہیں میں نہیں پہنچانا، یا تم یہ اس بات کے قائل ہو کہ سارے ہی ٹھیک ہیں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یا خدا ایک ہے یا خدا 3 in 1 ہے. اب چوائس تمہاری ہے. اگر تو سارے ٹھیک ہیں تو پھر نصارہ بھی ٹھیک ہے، یہودی بھی ٹھیک ہے، ہندو بھی ٹھیک ہے، وہ بھی بتوں کی عبادت کرتا ہے. تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا. تو حق تو ایک ہی ہوتا ہے. تو تم اس حق کی پہچان اپنے دوست کو کراؤ. تمہارا یہ سلیبس ہے، باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. یہ اصل میں بات ہے. تو بجائے کہ اپولوجیٹک ہونے کے، ہمیں عقیدے کو صحیح طور پہ واضح کرنا چاہیے. یہ اصل میں بات ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو کہ تم بچ سکو. یہ کیا واقعہ ہے؟ اس کی تفصیل ہے کہ جب تورات کے احکام کے متعلق یہود نے عذرائے شرارت کہا کہ ہم سے تو ان احکام پر عمل نہیں ہو سکے گا، اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو سائبان کی طرح ان کے اوپر کر دیا، جس سے ڈر کر انہوں نے عمل کرنے کا وعدہ کیا. یہ طریقہ تھا اللہ تعالیٰ. دیکھیں جو لاڈلی قوم ہے نا، اس کو ڈسپلن کرنے کے طریقے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. کچھ لوگوں نے یہاں سے ایک عجیب و غریب چیز جو ہے وہ سمجھی. انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ زبردستی کر رہا ہے، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ تو زبردستی نہیں کرتا. یہ زبردستی نہیں ہے، یہ ان کو ٹھیک کرنے کا، ڈسپلن کرنے کا طریقہ ہے. دیکھیں نا، جب پہاڑ انہوں نے دیکھا اور ان کو پتا تھا حق کیا ہے، تو فوراً ہی انہوں نے عمل کرنے کا وعدہ کیا. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک والد اپنے بچوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے کوئی پنشمنٹس رکھتا ہے،
تو کل کو کوئی والد کے خلاف پروپیگنڈا کرے کہ یہ والد ظالم ہے اور یہ والد جو ہے وہ تو بچوں کے خلاف ہے اور یہ والد جو ہے وہ تو بچوں پہ زبردستی کر رہا ہے، تو اس شخص کو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی والد کا اور بچوں کا معاملہ ہے، تم کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ اولاد ہے اس کی، اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے اس پہ. تو کیا اللہ کا اپنے بندوں پہ، اپنی مخلوق پہ حق نہیں ہے کہ اللہ انہیں جیسے مرضی ٹریٹ کرے؟ تمہارا کویشچن ہی انویلڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کیوں ٹریٹ کر رہا ہے. بھائی وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. تم اپنی فکر کرو اور تم اپنے سلیبس کی فکر کرو. یہ اصل میں جو ہے وہ بات ہے. جی اگلی آیا، ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ لکنتم من الخاسرین. لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے. پھر گئے لیکن اچھا یہ گروپ میں میسج آیا ہے نیٹورک ایشو. ویسے آپ لوگوں کو میری جو ہے وہ آواز آ رہی ہے؟ کوئی مائک آن کر کے مجھے بتا دے. آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی سر پرفیکٹلی فائن. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. صحیح. اچھا تو پھر بھی وہ پھر گئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید فضل کیا. دیکھیں بات کیا ہے، چانسز کتنے زیادہ دی. یہ بالکل اسی طرح ہے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام لگاتے ہیں نا کہ بنی کیروزہ جو تھے ان کو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروایا. یہ مستشرقین جو اورینٹلسٹ جو اسلامک ہسٹری کو کرتے ہیں بہت زیادہ کریٹیکلی دیکھتے ہیں، اس میں کیڑے نکالتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں. تو دیکھیں جیوز نے کتنی سیم مسٹیکس ریپیٹ کی. اگر کوئی یہ شک کرتا ہے نا کہ نہیں یہ تو ان جیوز کے بارے میں مغضوب ہے، لیکن آپ حرکتیں دیکھیں، تھرو آؤٹ دیکھیں، آج تک دیکھ لیں، جب اللہ کسی قوم کے بارے میں فیصلہ کر چکا نا مغضوب ہے، پھر وہ تھرو آؤٹ ان کی حرکتیں یہی چلی آ رہی. آج بھی میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بھی کہا تھا، آج بھی فساد کی جڑ آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں، دنیا میں تمام جو معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح اس کی روٹ کاز جا کر اسی قوم سے ملے گی جا کر. یہ آپ دیکھ لیں، پکی بات ہے. باقی یہ کہ ان میں اچھے لوگ، سلیم الفطرت لوگ بالکل ہوں گے، یہ اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن بحیثیت قوم ان کی وہی حرکتیں چلی آ رہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ پیکٹ کیا، لیکن نہ صرف انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ پیکٹ کو توڑا بھی اور اس کے بعد پروپیگنڈا بھی کیا، قتل کرنے کی بھی کوشش کی رسول اللہ کو، اور منافقین کو بھڑکایا بھی، ان کو پیسے بھی لگائے، انفارمیشن بھی آؤٹ کی، مسلم عورت کو برہنہ بھی کیا، اس کا جو ہے لباس جو ہے شلوار یا جو بھی پہنا ہوتا وہ کھینچ کر بڑی مارکیٹ میں، اور آتے جاتے بہت تان و تشریح کرتے تھے مسلمانوں کو اور مسلم خواتین کو ہراس کرتے تھے. پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو کہا کہ آپ فیصلہ کرائیں، کیونکہ بنو قیروزہ کے ہی لوگوں نے کہا تھا کہ سعد کو ہم جانتے ہیں تو یہ فیصلہ کرائے گا. تو سعد بن معاذ نے انہی کی کتاب کے مطابق، تورات کے مطابق، یہ فیصلہ کیا کہ ان کی سزا قتل ہے. تو بات وہی ہے کہ ریپیٹ کر رہے ہیں مسٹیکس، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر تورات کی ہی ان پہ پنشمنٹ کے قتل ہوگا. میوٹنی ہے نا، بغاوت ہے، بغاوت کی سزا ہر سٹیٹ میں قتل ہوتی ہے. جو بھی بندہ سٹیٹ کے سیکرٹس آؤٹ کرے گا یا حاکم کے خلاف بغاوت کرے گا اس کی سزا قتل ہے. یہ تو بہت ایک بنیادی اصول ہے انٹرنیشنل لاء کا. ایسے ہی ہوتا ہے. آج ملکہ برطانیہ کے خلاف کوئی کھڑا ہو اور کھلم کھلا بغاوت کرے، سازش کرے اور قتل کرنے کی کوشش کرے ملکہ برطانیہ کو، تو اس کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کریں گے گورے؟ یہ ایک سوال اٹھتا ہے، مستشرقین سے سوال کرنا چاہیے. بٹ اینی وے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کافی. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتہ کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ. یہ بھی سبت کا واقعہ ہے، سبت جسے کہتے ہیں. ہفتے کے دن یہودیوں کو مچھلی کا شکار بلکہ کوئی بھی دنیاوی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا،
لیکن انہوں نے ایک ہیلا اختیار کیا، ایک بہانہ، حکم الہی سے تجاوز کیا. ہفتے والے دن بطور امتحان مچھلیاں زیادہ آتی، انہوں نے گھڑے کھود لیے تاکہ مچھلیاں ان میں پھنسی رہیں، اور پھر اتوار والے دن ان کو پکڑ لیتے. تو یہ ہے، بس انہوں نے ایک شارٹ کٹ نکالا. اور یہ بھی بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ کو نعوذ باللہ بے وقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں لائے صحیح سے، اور اپنی مرضی کر رہے ہیں، اپنے مطابق دین کو چلا رہے ہیں. تو یہی کرائم جو ہے آج جب مسلمانوں سے ہوا تو اس کا نتیجہ ہم بحیثیت امت بھگت رہے ہیں. اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کے مطابق معاملات کو چلانا چاہیے اپنی پرسنل لائف میں بھی. جب ہم اپنی پرسنل لائف میں بھی دین کو مذاق بنائیں گے، دین کو بدل دیں گے. ایک ہے کہ کمزوری کی وجہ سے دین پر عمل نہیں کیا جا رہا، وہ چلے فسق میں آتا ہے، گناہ میں آتا ہے، اس کی معافی ہے. لیکن ایک ہے کہ جان بوجھ کے دین کو مذاق بنایا جا رہا ہے اور اس کی تشریح کی جا رہی ہے، ایک علیحدہ تعویل پیش کی جا رہی ہے. تو وہ بہت بری بات ہے، اور وہ ایک کرائم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک، وہ ایک کرائم ہے، اور اس کی پکڑ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں. تو یہ سبت کے ڈے کے حوالے سے بھی انہوں نے مذاق بنا لیا. تو بہرحال آج 65 ورس تک پڑھیں گے انشاءاللہ. ہمارا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ 5 سے 10 ورسز پڑھیں. تو آج لیسنز لرنڈ وہی ہیں کہ بنی اسرائیل سے جو کوتاہیاں ہوئی، دین کو جس طرح سے چینج کیا انہوں نے، پھر حدیں پار کرتے گئے، مواقع ملتے گئے لیکن مواقعوں کا فائدہ نہ اٹھایا، بلکہ ایروگینٹ ہوتے گئے اور انبیاء کو جھٹلاتے بھی گئے، انبیاء کو قتل بھی کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو قتل کرنے کا پلان انہوں نے بنایا ہوا تھا. تو آج بھی یہ قوم اکڑی ہوئی ہے، ایروگینٹ ہے، اور دیکھیں کس طرح سے یروشلم پر قابض ہو گئے ہیں، ناحق طریقے سے فلسطینیوں کا قتل عام کیا ہے اور ان کے ساتھ بہت بری طرح پیش آئے ہیں. اور جس طرح سے امریکہ اور مختلف ویسٹرن ممالک نے ان کی حمایت کی ہے، وہ صاف وہ بات ثابت ہو جاتی کہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے مددگار. قرآن مجید کی آیت ہے نا، سورہ مائدہ کی ہے غالباً، کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں تمہارے خلاف. تو وہ بات ثابت ہو گئی. حالانکہ یونائٹڈ نیشن نے ڈکلیئر کیا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کے وار کرائمز بہت زیادہ ہیں اور ہیومن رائٹس کے کتنے کیسز ان پر ہوئے ہیں. اس کے باوجود امریکہ ان کی کھلم کھلا جو ہے وہ مدد بھی کرتا ہے، ان کو پروموٹ بھی کرتا ہے. تو ثابت کیا ہوا کہ یہ اصل میں سارے ایک ہیں، مسلمانوں کے خلاف یہ ایک ہو جاتے ہیں. حالانکہ کتنا بڑا ڈفرنس ہے ان میں. اور افسوس کی بات کہ مسلمان جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہے. فرقہ واریت اس حد تک ہے کہ وہ نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے سے. کسی سے تھوڑی سی کوئی مسٹیک ہو جائے، اس کی مسٹیک کو اچھالتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ یہ بندہ دجال ہے یا یہ ہے یا وہ ہے یا فرقہ واریت پھیلا رہا ہے. یعنی کہ آپس میں نفرت. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک پنشمنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب لوگ اللہ کے خلاف ظاہر ایک معاشرہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں بھی فرقہ واریت کریٹ ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے. تو وہ لوگ اتنے بڑے ڈفرنس کے باوجود کہ یہودی جو ہیں وہ قاتل ہیں، آپ کو پتا ہے نا، نصارہ کے مطابق یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل ہیں. اتنا بڑا ڈفرنس اوپینین، کوئی چھوٹا موٹا ڈفرنس نہیں ہے. اس کے باوجود وہ ایک ہے. لیکن مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے پہ جو ہے وہ آج لگے ہوئے، اور کسی کو بھی وہ گمراہ ثابت کر دیں گے. کسی کا کلپ یہاں سے یہاں اٹھائیں گے، اس کو کوئی توڑ مڑوڑ کے پیش کریں گے اور کہیں گے کہ یہ بندہ تو جی ایسا ہے اور ویسا ہے اور ایسا چل رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے، اکٹھا رہنے کی توفیق دے، تو تبھی معاملات حل ہوں گے. ادروائز تو ہم بہت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے اور عمل کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.